مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارے 27 روزہ دورہ تعلیم القرآن کی 9ویں کلاس ہے۔ ہم نے پچھلے سبق کے آخر میں توحید فی الذات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں یہ گزارش کی تھی کہ ہم آئندہ کلاس میں بائبل کے حوالے سے توحید فی الذات پر چند دلائل پیش کریں گے، اور یہ جو مسیحیوں کا کلیم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت مسیح بن مریم یہ خدا کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا بنایا، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے بہت ساری آیات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بیٹے کی واضح طور پر نفی فرما دی۔ معزز حاضرین و سامعین کرام، مسیحیوں نے یعنی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ کر خدا کا بیٹا قرار دے کر اس بہانے سے ان کو معبود بنا لیا اور ان کی پرستی شروع کر دی، ان کی عبادت شروع کر دی۔ اگر ہم بائبل جسے کتاب مقدس بھی کہا جاتا ہے اس کا بنظر عمیق جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو یہ بات مخفی نہیں رہتی کہ بائبل میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت سی آیات آپ کو مل جائیں گی بائبل کے اندر۔ ہم چند مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب مقدس، اس کی کتاب ہے خروج، باب نمبر 4 ہے، آیت نمبر 22 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 69 ہے۔ دیکھیے یہاں صاف طور پہ موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے۔ تو یہاں خروج کے باب 4 کی آیت نمبر 22 میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا، اور ان کا نہ صرف بیٹا قرار دیا گیا بلکہ اللہ کا پہلوٹا بیٹا قرار دیا گیا ان کو۔ تو کیا خیال ہے مسیحی حضرات حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی معبود بنا لیں گے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ان کی پرستی شروع کر دی، تو چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی پرستش کی جائے، کیونکہ یہاں صاف طور پہ لکھا ہے کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پہلوٹا بیٹا قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسری مثال ہم آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اسی توریت کی کتاب ہے استثناء، اس کا باب 14 ہے، آیت نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 209 ہے۔ یہاں پر صاف طور پہ موجود ہے، بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو۔ سارے کے سارے بنی اسرائیل کو فرمایا گیا کہ تم اپنے خدا کے فرزند ہو، بیٹے ہو۔ تو کیا خیال ہے سارے کے سارے بنی اسرائیل یہ معبود بن جائیں گے؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا اور اس بہانے سے ان کی پرستی شروع کر دی گئی، تو کیا خیال ہے اسی قاعدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسیحی حضرات تمام کے تمام بنی اسرائیل کو خدا کا فرزند مانتے ہوئے معبود تسلیم کرتے ہیں؟ چلیے اسی کے ساتھ ہم تیسری مثال بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہی کتاب مقدس ہے، صفحہ نمبر 819 ہے، یرمیہ کتاب، اس کا 31 باب ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ یہاں صاف طور پہ موجود ہے کہ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرایم میرا پہلوٹا ہے۔ میں اسرائیل کا باپ ہوں، تو یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ دیکھیے کتاب ہے ایوب، باب 38 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ دیکھیے یہاں صاف طور پہ موجود ہے صفحہ نمبر 573 پر کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے۔ تو یہاں مسیحی علماء اور مسیحی تصریحات کے مطابق یہاں خدا کے بیٹے فرشتوں کو کہا جا رہا ہے، یعنی پہلے بنی اسرائیل کو کہا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا، اور یہاں پر فرشتوں کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا ہے۔ تو کیا خیال ہے اب جتنے فرشتے ہیں وہ خدا کا بیٹا ہونے کے
बावजूद माबूद कहलाएंगे? क्या उनकी परस्ती शुरू कर दी जाएगी? क्या उनकी इबादत की जाएगी? जिस तरह के मसीही हजरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाकर खुदा ताला का फ़र्जंद कहकर उनकी इबादत करते हैं, उनको माबूद समझते हैं, तो उसी कानून के मुताबिक, उसी कायदे के मुताबिक फिर यहाँ फ़रिश्तों को खुदा का फ़र्जंद तस्लीम करते हुए क्या उनकी परस्तिश करना मसीहियों के नज़दीक जायज़ होगा? फिर इसी के साथ हम एक और मिसाल आप हजरात के सामने पेश करते हैं। ये रूमियों का बाब 8 है और आयत नंबर 14 है। यहाँ पर साफ तौर पे मौजूद है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। यानी जितने लोग खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो सब के सब खुदा के फर्जंद हैं। तो क्या ख्याल है फिर जितने नेकोकार हैं, जितने सालिहीन हैं, सबको माबूद बना लिया जाए? क्योंकि बाइबल तो कह रही है कि वो सब के सब खुदा के बेटे हैं, वो सब के सब खुदा के फर्जंद हैं। तो ये हमने चंद मिसालें आप हजरात के सामने पेश की हैं जिनमें बहुत से लोगों को अल्लाह ताला का बेटा करार दिया गया है, खुदा का फर्जंद करार दिया गया है। हमारे मुताबिक खुदा का बेटा होना ये एक इस्तिलाह है जो नेक लोगों की बुजुर्गी नुमायां करने के लिए इस्तेमाल हुई, और ये इस्तिलाह भी बनी इसराइल के उलमा की तरफ से है। यानी खुदा की तरफ से ये अल्फाज कुछ और थे, लेकिन उलमाए बनी इसराइल ने कुछ का कुछ कर दिया, खुदा का बेटा बना दिया, खुदा के फर्जंद बना दिए। तो यहाँ मामला ऐसा नहीं, एक इस्तिलाह है जो नेक बुजुर्ग लोगों के लिए उनकी बुजुर्गी और उनकी नेकी को वाज़े करने के लिए वजूद में आई और वज़ा की गई, और ये उलमाए बनी इसराइल ने अपनी तरफ से किया। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मजाज है, हकीकत इससे मुराद नहीं है। इसलिए अगर अल्लाह ताला का बेटा होना ये माबूद होने को मुस्तलज़म है, यानी खुदा का बेटा होने से कोई बंदा माबूद बन जाता है, तो फिर चाहिए कि ये जितने खुदा के बेटे हैं, जितनी मिसालें हमने बाइबल से, किताब मुकद्दस से पेश की हैं, तो फिर सबको माबूद समझ लिया जाए। लेकिन अगर वो सब के सब अल्लाह के बेटे होने के बावजूद, खुदा के फर्जंद होने के बावजूद माबूद नहीं है, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत क्या रह जाती है कि वो खुदा के बेटे हैं और वो माबूद हैं? फिर उन्हें क्यों माबूद माना गया? उन्हें उनकी परस्तिश क्यों शुरू कर दी गई? हालांकि आप बाइबल अव्वल से आखिर तक पढ़ जाइए, आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी एक भी फरमान ऐसा नहीं मिलेगा, कहीं पर ये अल्फाज नहीं मिलेंगे कि आपने फरमाया हो मैं तुम्हारा माबूद हूं, मुझे सजदा इबादत करो, मेरी इबादत करो, मेरी परस्तिश करो, मुझे पूजो। ये आपने कहीं भी इरशाद नहीं फरमाया। लेकिन इसके बावजूद मसीही हजरात जो हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद समझते हैं और उनकी परस्तिश करते हैं। तो हमने अर्ज़ किया था कि हम इस हवाले से बाइबल से चंद दलाइल आप हजरात के सामने पेश करेंगे। इसी तरह चूँकि हमारी गुफ्तगू चल रही थी तौहीद फ़ी ज़ात के हवाले से, तो हम खुदा ताला की ज़ात के मुतालिक बाइबल का फ़ैसला आप हजरात के सामने पेश करते हैं। चंद नमूने पेश करेंगे जिनसे इस बात की तस्दीक होगी कि खुदा ताला की ज़ात के मुतालिक नज़रिया अकीदा वही ठीक है जो अल्लाह ताला के कुरान ने हमें बताया है, यानी कुरान पाक की हक्कानियत वाज़े हो जाएगी। देखिए, ये तौरात की किताब है गिनती, इसका बाब 23 है, आयत नंबर 19 है, और किताब मुकद्दस का सफ़ा नंबर 176 है। यहाँ साफ तौर पे मौजूद है खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। यानी यहाँ पर वाज़े तौर पे बता दिया गया कि खुदा इंसान नहीं है, और खुदा आदम का बेटा नहीं है, आदमजादा नहीं है, खुदा आदमी भी नहीं है, आदम की औलाद में से भी नहीं है, और खुदा इंसान भी नहीं है। यहाँ पे साफ तौर पे बता दिया गया। इसी के साथ ये होसिया किताब का बाब 11 है, आयत नंबर 9 है, और सफ़ा नंबर 935 है। यहाँ साफ तौर पे मौजूद है, अल्लाह ताला का इरशाद है कि मैं इंसान नहीं खुदा हूँ। वाज़े तौर पे मौजूद है, क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूँ। तो इन दो मकामात से पता चला कि खुदा इंसान नहीं है, वो आदमजाद नहीं है। जबकि मसीही हजरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूद समझते हैं, तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम कौन थे? आदमजाद थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? इंसान थे। उनके इंसान होने से आज तक किसी मसीही ने इनकार नहीं किया, उनके इंसान होने की नफ़ी नहीं की। सारे मसीही कहते हैं कि वो इंसान थे। तो खुदा ताला तो अपने मुतालिक ये दो मकामात हमने पेश किए हैं अहद अतीक में से। खुदा कहता है मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आदमजाद नहीं हूँ। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब देखते हैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मुतालिक
کئی مقامات، یہ اناجیل کے درجنوں مقامات پیش کیا جا سکتے ہیں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق ابن آدم کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ ہم مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں متی باب 17 آیت نمبر 9، اور اس طرح دیگر مقامات پر صاف موجود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تو فرماتے ابن آدم تمہارے پاس آیا، ابن آدم ایسے کہتا ہے، ابن آدم ایسے کہتا ہے۔ تو اللہ تو ارشاد فرماتا ہے خدا آدم زاد نہیں ہے، خدا انسان نہیں ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدم زاد بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اپنے آپ کو انسان بھی کہتے ہیں، اور ان کے آدم زاد اور انسان ہونے میں کسی مسیحی کو اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی واضح طور پر بائبل نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے۔ اسی طرح یہ بائبل کی کتاب رومیو ہے، اس کا باب نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 180 ہے۔ یہاں واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے موجود ہے کہ خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی۔ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو واضح طور پر آدمی قرار دیا گیا ہے، انسان قرار دیا گیا ہے۔ تو خدا تو کہتا ہے میں انسان نہیں ہوں، میں آدم زاد نہیں ہوں، جبکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق ان کے حواری یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ انسان تھے۔ اسی طرح یوحنا کی انجیل ہے، باب 8 ہے، آیت نمبر 40 ہے اور صفحہ نمبر 119 ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا فرمان موجود ہے۔ فرمایا لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے شخص کے قتل پر مصر ہو جو تمہیں حق بات بتاتا ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق شخص ہونے کا دعویٰ کیا، اور آپ اردو لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، شخص کا مطلب ہوتا ہے آدمی، انسان۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے آپ کو انسان کلیم کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ کتاب ہے بائبل کی تیموتھیس، باب 2 ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 244 ہے۔ یہاں صاف طور پہ موجود ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ یہ واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وہ انسان تھے، جبکہ بائبل ہی کہہ رہی ہے کہ خدا انسان نہیں ہے، خدا آدم زاد نہیں ہے۔ تو یہاں سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی حقانیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ خدا کو کسی نے جنا اور نہ ہی خدا نے کسی کو جنا، اور نہ ہی خدا کی ٹکر کا، خدا کے مقابلے کا کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی ذات کسی کی نہیں ہے، اور اسی کا نام توحید فی الذات ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہم پچھلے اسباق میں، پچھلی کلاسوں میں بھی کچھ چیزیں بائبل کے حوالے سے، بائبل کی روشنی میں پیش کر چکے ہیں۔ سبق نمبر 5، 6، 7 اس تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم یہاں بھی برکت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے توحید کا اقرار آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل ہے، باب نمبر 17 ہے، آیت نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 131 ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ کی زندگی یہ ہے، یعنی یہ جو قیامت والے دن زندگی دی جائے گی جہاں ہمیشہ زندہ ہی رہے گا انسان، موت نہیں آئے گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے یعنی جنت کے متعلق ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیشہ کی زندگی اسے ملے گی، جنت اسے ملے گی جو ایک خدا کی پہچان رکھے گا، جو خدائے واحد کو مانے گا، خدائے واحد کو پہچانے گا اور اسے جانے گا جس یسوع کو اللہ نے بھیجا ہے۔ یعنی بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ جو میری رسالت پر ایمان رکھے گا، جو مجھے اللہ کا رسول مانے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور جو خدا کو ایک مانے گا، خدائے واحد اور برحق تسلیم کرے گا، جنت میں صرف وہی جائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیے متی کی انجیل صفحہ نمبر 4 ہے، باب نمبر بھی 4 ہے، آیت نمبر 1 تا 10۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش کا ذکر ہے جو ایک جنگل میں شیطان کے ساتھ
ان کی ہوئی. اور یہاں پر اس کا خلاصہ دیکھیں، آیت نمبر 10 میں ہے، یسوع نے اس سے کہا اے شیطان دور ہو. جب شیطان نے کہا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ جھک کر مجھے سجدہ کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. فرمایا میں صرف اور صرف خدا کو سجدہ کروں گا. یار وہ تو خود اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے رہے ہیں، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے رہے ہیں، وہ تو خود بارہا یہ اعلان فرماتے رہے خدا ایک ہے. سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، ایک خدا کی عبادت کی جائے. وہ تو خود کہتے رہے. جبکہ اس کے برعکس پوری بائبل پڑھ جائیے، متی کی انجیل سے لے کر آخر تک، مکاشفہ کی کتاب تک پڑھ جائیے، کہیں بھی آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو میں خدا ہوں، میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو. یا کہیں نہیں فرمایا آپ نے. ہاں فرمایا تو یہ فرمایا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر. اسی طرح توحید فی الذات کے متعلق جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر یہ آیات ملتی ہیں. دیکھیے صفحہ نمبر 761، یسایہ باب 46 ہے، آیت نمبر 9 ہے. دیکھیں یہاں صاف طور پہ موجود ہے، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں. اور آگے ہے میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں. یہی تو قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور وہی یہاں یسایہ کے باب 46 کے اندر آیت نمبر 9 میں لکھا ہے کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں. اسی کے ساتھ دیکھیے صفحہ نمبر 795، یرمیا کا باب 10 ہے، آیت نمبر 6 ہے. یہاں صاف طور پہ موجود ہے اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے. اے خداوند تیرا کوئی نظیر نہیں، تو عظیم ہے. پھر اسی کے ساتھ آیت نمبر 7 کے آخر میں ہے کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا ہمتا کوئی نہیں. اسی طرح آیت نمبر 10 میں ہے لیکن خداوند سچا خدا ہے، وہ زندہ خدا اور ابدی بادشاہ ہے. تو یہاں بھی واضح طور پہ موجود ہے کہ خدا کا ہمسر اور ہمتا کوئی نہیں ہے، خدا کا نظیر کوئی نہیں ہے. تو یہی تو قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. خدا کی ذات جیسی ذات کسی کی نہیں ہے، خدا جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے. یہی سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص کا مقصد ہے. الحمدللہ ان تمام آیات سے وہی مفہوم نکلتا ہے جو سورہ توحید سورہ اخلاص سے نکلتا ہے. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، محبوب تم فرماؤ اللہ ایک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں خدائے واحد برحق ہے اور خدا ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. قرآن یہ بیان کرتا ہے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ مستقل بالذات ہے، کسی کا محتاج نہیں. اور جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بائبل بھی اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق قادر مطلق ہونے کا دعویٰ کرتی ہے. اسی کے ساتھ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ خدا کو کسی نے جنا اور نہ خدا نے کسی کو جنا. اور بائبل اس کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا آدم زاد نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام آدم زاد ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آدم زاد نہیں ہے. اسی طرح بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے، خدا کی کوئی اولاد نہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرزند یا خدا کے فرزند کی اصطلاح یہ بنی اسرائیل کے علماء نے خود بنائی، اور یہ بھی مجاز کے معنوں میں ہے، حقیقی معنوں میں نہیں ہے. اسی کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں، خدا تعالیٰ کی ذات جیسی ذات کسی کی نہیں ہے. اور جب ہم نے بائبل کو پڑھا تو بائبل آج بھی واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی ذات کسی کی نہیں ہے. تو گویا کہ یہ تصدیق کر دی گئی بائبل کی جانب سے بھی. قرآن مجید فرقان حمید اور بائبل ایک دوسرے کے توحید فی الذات کے متعلق مصدق ہیں، ایک دوسرے کی تعلیمات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی ذات کا جوڑ ہے ہی نہیں ہے، کوئی بھی خدا تعالیٰ کی ذات کے ٹکر کا نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات پوری انسانیت کے لیے لے کر آئے، یہ تعلیمات بالکل حق اور سچ پر مبنی تعلیمات ہیں، اور یہ وہی تعلیمات ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے انسانیت تک، پوری انسانیت تک پہنچتی رہیں، اور انسانیت کے گوشے گوشے کو انہی تعلیمات کے نور سے منور کیا جاتا رہا۔ اب ہم آخر پر ایک حوالہ پیش کر کے آج کی کلاس کا اختتام کریں گے۔ دیکھیے صفحہ نمبر 812 ہے کتاب مقدس کا، اور یرمیہ کا باب 25 ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ یہاں صاف طور پہ موجود ہے، خداوند نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا، اس نے ان کو بروقت بھیجا، پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا۔ انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ۔ یعنی یہاں سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا جا رہا ہے باعتبار مجموعی۔ تو فرمایا کہ انہوں نے تمہیں سمجھایا اپنے برے کاموں سے باز رہو، لیکن تم باز نہ آئے، اور اس ملک میں جو خداوند نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لیے دیا ہے بسو، اور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرو۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی، صرف ایک خدا کی عبادت کرو، غیر معبودوں کی پیروی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو، یعنی ان کی ایسی پیروی نہ کرو کہ تم ان کی عبادت کرنے لگو، اس طرح کی پیروی نہیں کرنی غیر معبودوں کی کہ تم ان کی پرستش کرنے لگو، اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غضبناک نہ کرو، اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا۔ تو بائبل کے اس مقام نے واضح کر دیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم توحید کے متعلق وہی تعلیم تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے 14 صدیاں پہلے پوری انسانیت کو دے کر گئے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی توحید فی العبادت، توحید فی الذات کے حوالے سے وہی تعلیم تھی جس تعلیم کے نور سے آج بھی اللہ کا قرآن پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔